ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں، بیٹھک کے عنوان سے۔ اس پروگرام کے تحت ہم انشاءاللہ عز و جل مختلف علماء سے ان کی جو خاص طور پہ ریسرچ ہے اس کے حوالے سے گفتگو کیا کریں گے، کیونکہ عام طور پہ ہمارے ہاں کتب بینی، کتابوں کو پڑھنا یا بک ریڈنگ کا رجحان کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان لوگوں تک علماء کا وہ علمی کام اور ان کی بحث و تحقیق پہنچائی جائے کہ جس طبقے میں کتاب پڑھنے کا رجحان بہت کم ہو چکا ہے، یا ویڈیو کے آنے کی وجہ سے، میڈیا کے آنے کی وجہ سے لوگوں کا یا ایک بڑے طبقے کا رجحان جو ہے وہ زیادہ اس طرف ہے کہ لوگ دیکھنے کو پسند کرتے ہیں۔ مختلف میڈیمز ہیں علم کے انتقال کے، کچھ بک ریڈنگ کا مزاج رکھتے ہیں، ایسے لوگ کم ہیں۔ زیادہ تر مزاج جو عوامی سطح پہ ہوتا ہے وہ ہے ویڈیوز وغیرہ کو دیکھنے کا۔ تو آج ہمارے ساتھ ہمارے شو میں موجود ہیں جناب مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ تو کچھ عرصے سے ہم بھی مرزا صاحب کے کچھ ویڈیوز نکال رہے تھے، انجینئر محمد علی مرزا، لوگ ان کو جانتے ہیں اس وقت، تو وہ خود کہتے ہیں جی میں ایک آئیکن بنا ہوا ہوں اور پتہ نہیں میرے کوئی 1 ملین پلس سبسکرائبر ہیں اور یہ اور وہ، تو 2-4 دن نہیں گزرتے تو 4-5 لاکھ میری جو ہے ویڈیو اگر کوئی اپلوڈ ہوتی ہے تو اس کی ویورشپ آ جاتی ہے۔ تو انجینئر محمد علی مرزا، ان کا جو ایک ریسرچ پیپر ہے 5B کے عنوان سے جو انہوں نے لکھا ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، تو مفتی صاحب نے اس کا ایک کرٹیکل انالیسس کیا ہے، اس کا ایک تنقیدی مطالعہ پیش کیا ہے ان کے اس ریسرچ پیپر کا۔ تو یہ ریسرچ پیپر اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، انشاءاللہ سے یہ آپ کو اسکرین پہ بھی دکھایا جا رہا ہے، اور جن دوستوں کو چاہیے ہوگا وہ انشاءاللہ سے جو فون نمبرز آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں اس پہ رابطہ کریں، تو اس کی PDF چاہیے وہ آپ کو مہیا کر دی جائے گی، اور اگر آپ کو اس کی ہارڈ کاپی چاہیے تو وہ انشاءاللہ سے آپ کے ایڈریس پہ جو ہے وہ پہنچا دی جائے گی۔ تو ماشاءاللہ سے میں نے اس کتابچے کا مطالعہ کیا ہے، اور مفتی صاحب نے بہت محنت اور بہت مدلل انداز میں اور بہت ہی مرتب اور خوبصورت طور پہ، مطلب اس کی پرنٹنگ بھی ماشاءاللہ سے بہت عمدہ ہے، اور اس کا انداز اور سٹائل بھی انہوں نے اسی طرح کا رکھا جیسا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کتابچے کا تھا۔ اور ہم اپنے ناظرین کو یہ بتاتے چلے جائیں کہ انجینئر محمد علی مرزا جو ہے وہ اپنے اس کتابچے کو واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر کہتے ہیں، یہ میرا ہائیڈروجن بم ہے، یا وہ اس کو کہتے ہیں یہ میرا دی بیسٹ پروڈکٹ ہے۔ مطلب انجینئر صاحب کی فکر، وہ اگر ہم اس کا خلاصہ نکالنا چاہیں تو ان کے نزدیک ان کی فکر کا خلاصہ ہے یا نچوڑ یہ ہے، سال کے 12 مہینوں میں، ہفتے کے 30 دنوں میں آپ ان کی کوئی ویڈیو ایسی نہیں ہوگی جس میں وہ مشاجرات صحابہ کو یا جنگ جمل، جنگ صفین یا حضرت امیر معاویہ، بس ان کے یہی موضوعات ہیں، بہت کم ہی آپ کو وہ نظر آئیں گے کسی دوسرے موضوع پہ بات کرتے ہوئے، اور یہی موضوعات ان کی پہچان بن چکے ہیں، اور یہی ان کی بیسیکلی فکر ہے۔ تو مفتی صاحب جزاکم اللہ خیرہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے شو میں تشریف لائے۔ تو سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کے سامنے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیسے آپ کو یہ خیال پیدا ہوا، اور کب آپ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ آپ اس موضوع پہ کام کریں، اور آپ کو اس کی اہمیت کا کیسے احساس پیدا ہوا؟ کیونکہ عام طور پہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ علماء کو اس موضوع پہ کام کرنے کی اہمیت کا ابھی تک کوئی خاص احساس نہیں ہوا، یعنی توجہ نہیں دے رہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بیٹھنے کا موقع دیا، اور آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے میرا ایک دوست یہ تھا، وہ ویڈیو وغیرہ دیکھ رہا ہوتا تھا، تو پھر وہ مجھ سے رابطہ کرتا تھا، تو میں اس کو جواب دے دیتا تھا، لیکن وہ بار بار کر رہا تھا، میں بار بار جواب دے رہا تھا، تصور نہیں تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ میں ایک جگہ پہ درس دینے کے لیے گیا، وہ ٹاؤن شپ کی طرف تھے، وہاں ایک فیکٹری تھی، فیکٹری کے مالک نے بلایا، سارے ملازمین کو جمع کیا، میں نے درس دیا، تو وہاں ایک کاریگر جو ان کی مشینیں ٹھیک کرنے والا تھا نا، وہ مجھے مل گیا۔ اس نے کچھ سوالات کیے، میرا اس کے ساتھ ذرا دلی لگاؤ ہو گیا۔ میں نے کہا آپ کہاں سے؟ اس نے کہا جی لاہور سے۔ کرتے کرتے چھوٹے سٹاپ کرتے کرتے ہمارے محلے کا ہی وہ نکل آیا۔ اچھا، ماشاء یعنی قریب بس 5-1 منٹ کا فاصلہ تھا۔
تو میں حیران ہوا کہ ہمارے علاقے تک یہ فتنہ پہنچ چکا ہے. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں تو ذرا ابھی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، لیکن میرے بڑے بھائی بہت زیادہ ان کے قریب ہیں، اور وہ ہر سنڈے کو لاہور سے جہلم ان کی کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے جاتے ہیں. اچھا، مرزا صاحب کی؟ مرزا صاحب کی. اچھا. تو میں نے کہا چلیں ایسا ہے کہ آپ مجھے بھی ملا سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ بات ہی کوئی نہیں. میں نے کہا بات تو ہے لیکن شاید آپ اس کو سمجھ نہیں رہے. انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، ہم تو ہر سنڈے کو ان کے ساتھ سیلفیاں لے کے آتے ہیں. میں نے کہا آپ لیتے ہیں لیکن ہمیں تو نہیں لینے دیں گے وہ. تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ تیار رہیں. میں نے ان کے ساتھ روزانہ رابطے میں بھی، آپ ان سے پوچھ لیں، ہم وہاں جائیں گے، ان سے ملاقات کریں گے اور ہم ان سے کچھ ایک دو باتیں سیکھ لیں گے یا سمجھ لیں گے. صحیح ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جس دن ہفتہ آیا نا تو میں نے ان کو پھر فون کیا. میں نے کہا جی دیکھیے گا میرے 350 اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا میں نے سارا سبق چھوڑ کر اتنا لمبا سفر کرنا ہے. اگر آپ وہاں جا کر صرف یہ کہہ دیں کہ آپ درس سنیں اور چلے جائیں، وہ مصروف ہیں، تو یہ آپ کی بہت بڑی زیادتی ہوگی. تو پھر مجھے حق ہوگا کہ میں خود اپنی وہاں ویڈیو بنا لوں. تو آپ ان سے پہلے کنفرم کر لیں کہ بھائی آنا چاہتے ہیں اور وہ چند سوالات بھی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اجازت دیتے ہیں. انہوں نے میرے اصرار کے اوپر ان سے رابطہ کر لیا، رابطے میں تھے. تو انہوں نے کہا جی ضرور آئیں لیکن سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اچھا، وہاں سوال تو ہم دیکھتے ہیں ویڈیو میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں. وہ ویڈیو میں جو کر رہے ہوتے ہیں وہ پہلے لکھ کے دیے جاتے ہیں، اور وہ جو ان کی من پسند ہوتے ہیں وہ آئندہ ہفتے اس کے جواب دے دیے جائیں گے، اور جو من پسند نہیں ہوں گے وہ ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. ہر آدمی کو کھڑا ہو کر سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور میں نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ ہم کراس کویسچن کریں گے. دیکھیں بدتمیزی بری بات ہے، گالی دینا بری بات ہے. میں نے ان سے کہا تھا مجھے 18 فٹ کے فاصلے پہ بٹھا دیجئے گا اور میری تلاشی لے کے بٹھا دیجئے گا. میں اگر کوئی بری بات کہوں تو میں مجرم ہوں، لیکن یہ کہ اگر وہ کہیں کہ یہ حدیث فلاں کتاب میں موجود ہے تو مجھے دکھانا تو ان کا حق بنتا ہے نا. میں کہوں گا نہیں ہے تو وہ دکھانے کے پابند ہوں گے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. لیکن پھر ان کا فون آیا کہ نہیں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف سوال لکھ کر دے جائیے گا، ہم نہیں ایسا کر سکتے. پھر میں نے انہیں کہا کہ چلے ایسے کرتے ہیں کہ 2 ہفتے چلے جائیں گے، ایک ہفتے سوال کر لیں گے، اگلے ہفتے وہ جواب مجھے دے دیں، لیکن اگر جواب پہ اعتراض ہوا تو میں دوبارہ وہاں سوال تو کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں جی یہ کام بھی نہیں ہو سکتا. پھر میں ان کے ساتھ ذرا تھوڑا سا غصے ہوا کہ دیکھیں اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو مجھے کیوں نہیں لے جاتے. اگر وہ سمجھانا ہی چاہتے تو ایک اہل علم کو آپ سمجھائیں تاکہ وہ آگے اپنی مسجد میں آپ کا ممبر بنے، اور وہ مدارس میں جس کے 350 طالب علم اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سمجھانے والا بنے، اور یہ ہزاروں افراد تک تیری فکر پہنچے. لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے وہ تیار کیوں نہیں ہے، اور آپ کو سمجھانے کے لیے وہ کیوں تیار ہے؟ کیا دین صرف آپ کے لیے؟ پھر میں نے ذرا ان سے تھوڑی سی باتیں کی کہ جناب اپنی قبر کو آپ سیدھا کرنا ہے، آپ نے جواب دینا ہے، میں نے اپنی قبر کو 4 باتیں کی تو انہوں نے فون بند کر دیا. تو سنڈے کو میں نے 11 بجے کے قریب میں نے فون کیا کہ بھائی جان آپ کہاں پہنچ گئے کہ نہیں. انہوں نے کہا جی کل جو آپ نے باتیں کی تھیں تو مجھے اس میں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اگر مرزا صاحب سچے ہیں تو پھر آپ کے سامنا کیوں نہیں کر رہے. تو بہرحال میں آج نہیں گیا، اس سنڈے کو میں نہیں گیا. میں نے کہا اچھا پھر آپ گھر میں ہیں؟ ان کا گھر میں ہے. میں نے کہا میں ابھی آ رہا ہوں. میں نے ان کا ریسرچ پیپر اٹھایا اور ان کے گھر چلا گیا. میں نے وہاں کھول کے ان کے گھر میں لائبریری بھی تھی، ایک حدیث کھول کے دکھائی کہ مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے اور حدیث اصل میں یہ ہے 2 4 6. ابھی 6 حدیثیں دکھائی، انہوں نے بند کر دی. ان کا جی آج کے بعد اللہ نے مجھے ہدایت دے دی. اچھا ماشاءاللہ. وہ میرا پہلا دن تھا اور پہلا ایکسپیرینس تھا. میں نے کہا یہ سادہ لو عوام جو یہ ملینز کے اندر جا رہے ہیں، اصل میں انہوں نے کبھی اصل حدیث کو کھول کے دیکھا ہی نہیں ہے، کسی اہل علم کے پاس بیٹھے ہی نہیں ہیں، اور کبھی سننے کی جسارت ہی نہیں کہ اس مقابلے میں کیا کہا جا رہا ہے. صرف ون سائڈ سنا اور وہ آگے چل دیے، بہت اچھا گیا. بس وہ انٹرنیشنل نمبرنگ کا جو ذہن کے اوپر ایک ہوا بنا ہوا ہے اسی کے تحت چلیں. نہیں، یہ آپ نے بہت اچھی بات بیان کی کہ مرزا صاحب یہ کام کرتے ہیں اپنی آڈینس کے ساتھ کہ بھائی مولوی جھوٹ بولتے ہیں تو ان کی آڈینس مولویوں کو سنتی نہیں ہے. یعنی جو مخالف ان کے بیان، جو کاؤنٹر نیریٹو آ رہا ہے، تو وہ جیسے وہ مشرکین مکہ کا سا معاملہ تھا کہ جی وہ کہتے تھے کہ اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول کی بات سننی نہیں ہے.
تو یہاں انہوں نے مولویوں کے بارے میں بات ایسی کر دی ہے کہ جی وہ تو مجھے جیسے وہ فرقہ پرست ہے، اپنے اپنے مسلک کے ہیں، اپنی اپنی گدی ہے، اپنی اپنی مسجد ہے، بس ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن جو آدمی آپ کہہ رہے ہیں، آپ کے ایکسپیرینس یہ ہے کہ جو آدمی علماء کو سن لیتا ہے ان کی بات، تو ظاہری بات ہے وہ کو اس کو برا بلا تھوڑا کہہ رہے ہیں مرزا کو، وہ تو ان کو احادیث دکھا رہے ہیں، تو وہ حق پہ آ جائے۔ بالکل، یہ ہمارا الحمدللہ تجربہ ہے، ایک نہیں دو نہیں بیسیوں ایسے افراد، کئی یونیورسٹیز کے ایسے افراد۔ میں ایک دن جلو موڑ کے علاقے میں نے نماز پڑھی، کوئی بھائی جانتے تھے، انہوں نے کہا جی 5 منٹ کا درس دے دیں۔ میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک حدیث بیان کر دی۔ 2 لڑکے آگے، ایک لاہور یونیورسٹی کا تھا، ایک دوسرا تھا۔ جی آپ یہ امیر معاویہ کی شان میں حدیث بیان کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا یہ میں نے حدیث کی کتاب سے بیان کی ہے، مستدرک حاکم سے۔ انہوں نے 2-3 سوال کیے، میں نے کہا ابھی میں کہیں جا رہا ہوں، کل آپ میرے مدرسے میں آ جائیے گا۔ وہ دونوں میرے آنے سے پہلے پہنچ گئے۔ ماشاءاللہ 10 منٹ کا انہوں نے مجھ سے ٹائم لیا تھا، لیکن یقین جانیے 4.5 گھنٹے تک بیٹھے۔ اور اس کے بعد الحمدللہ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے حدیثوں کو دیکھا نا، تو وہ وہاں بیٹھ کر وہ پورے مطمئن ہو کر گئے، اور انہوں نے کہا کہ آج کے بعد ہم اہل علم کے پاس بیٹھیں گے، اور صرف جو ویڈیوز ہیں اور وہ صرف لوگوں کی سنی سنائی باتیں ہیں، ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو ہمارا یہ تجربہ بھی ہے اور الحمدللہ دعویٰ بھی ہے، اگر کوئی سچے نیت سے، سچے ارادے سے، صدق قلب سے ایک مرتبہ ہم سے مل لے اور بیٹھ کر ہم سے بات کر لے مرزا صاحب کے ریسرچ پیپر پر، تو انشاءاللہ وہ مان جائے گا اور اس کا دل گواہی دے گا کہ مرزا صاحب نے احادیث میں جھوٹ بولا، احادیث میں کانٹ چھانٹ کی، مرضی کے معنی کیے، صحابہ کی توہین کی، اور وہ موقف پیش کیا جو آج تک امت میں کسی کا نہیں رہا الحمدللہ۔ آپ کا یہ ماشاءاللہ سے میں نے کتابچہ دیکھا ہے، اور آپ نے ایک تو یہ ہے کہ یہ 88 پیجز کا ہے، ماشاءاللہ سے بہت محنت آپ نے کی ہے اس میں، اور مرزا صاحب کے مطلب اس کی جو خوبی مجھے نظر آئی ہے کہ مرزا صاحب کا جو کتابچہ تھا آپ نے اس کے پورے اسکرین شاٹ لگا دیے، یہ نہیں کہ آپ نے جیسے اقتباس یا کوٹیشن نقل کرتے ہیں وہ والا معاملہ نہیں کیا، بلکہ ایز اٹ از اس کا اسکرین شاٹ لگایا، بہت خوبصورت ہے جی۔ اس میں ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ مرزا صاحب کے ریسرچ پیپر کا جو سائز تھا ہم نے اس کا سائز بھی وہی رکھا ہے، تاکہ یہ نہ کہے کہ اس سے چھوٹا ہے۔ تو اور آپ نے ایک اور کام بہت اچھا کیا کہ اس کے ٹائٹل پیج کے اوپر آپ نے خلاصہ جو ہے وہ 6 لائنوں میں بیان کر دیا کہ مرزا صاحب کے ریسرچ پیپر پہ یہ ہمارا خلاصہ ہے۔ تو یہ 6 نقطے آپ نے بیان کیے کہ آپ کے ریسرچ پیپر کا یا تنقیدی مطالعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اپنے ریسرچ پیپر میں ضعیف روایات نقل کی ہیں، دوسرا مرزا صاحب نے حدیثوں میں ان کے تراجم میں تحریفات کی ہیں، تیسرا آپ نے کہا کہ مرزا صاحب نے جھوٹ بولے ہیں، چوتھا یہ ہے کہ حق کو چھپایا ہے، پانچواں یہ ہے کہ صحابہ کی توہین ہے، اور چھٹا یہ ہے کہ غلط ترجمے اور غلط معنی بیان کیے۔ تو آپ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں مثال کے طور پہ، اب مرزا صاحب تو کہتے ہیں میں نے تو ساری حدیثوں کے حوالے دیے ہیں، صحیح الاسناد ہیں، علامہ البانی کہہ رہے ہیں، زبیر علی زئی صاحب کہہ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے ضعیف روایات بیان کی ہیں، تو کوئی مثال بیان کریں کون سی روایت مرزا صاحب نے ضعیف بیان کی ہے، کیونکہ ان کے فالوورز تو مانتی نہیں ہیں ضعیف روایت کوئی ہے ان کے پیپر میں۔ ہاں، ان کے فالوورز کی پہلے ایک بات بتا کے پھر میں یہ ساری بات بتاتا ہوں۔ پچھلے امام مرزا صاحب کے انتہائی قریبی اور ان کی جو باڈی ہے نا، جو ان کے سارے ادارے کو چلانے والے ہیں جہلم کے اندر، مجلس شورا یا عاملہ، مجلس عاملہ کے ایک بنیادی رکن ڈاکٹر صاحب، وہ بھی ایک جگہ پہ بیٹھے اور ان سے ہمارے استاد محترم نے بات کی کہ مرزا صاحب نے بہت زیادہ جھوٹ لکھے ہیں اور غلط بیانیاں کی ہیں، تو انہوں نے سرے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہم نے جب ان کو اصل کتابیں کھول کے دکھائی نا، تو ان کے چھوٹے بھائی تو الحمدللہ فوراً ہی تسلیم کر گئے۔ چھوٹے بھائی، ان کا نام مرزا محمد علی جیلمی، ان کا بھی نام یہی ہے، اور ان کے بڑے بھائی کا نام میں نے نہیں بتانا کیونکہ انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا تھا میرا نام نہیں لینا۔ تو ان کو بھی ہم نے دکھایا کہ جناب یہ جھوٹ ہے، یہ تحریفات ہیں، یہ غلطیاں ہیں، اور ایسے ایسے ہوتا ہے۔ اگر آپ بات کرتے ہیں پہلے پوائنٹ کی کہ ضعیف روایات، تو مرزا صاحب کا ریسرچ پیپر کا دوسرے ہی جو حدیث ہے نا، اس کے تحت مرزا صاحب نے کئی روایات بیان کی ہیں۔ ان میں جامع ترمذی کے حوالے سے ایک بات کی ہے، ٹھیک ہے، کہ سیدہ سفینہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ خلافت 30 سال ہے، تو پھر آگے سے سوال کیا گیا کہ بنو امیہ تو کہتے ہیں خلافت ہم میں ہے۔
انہوں نے کہا یہ بنو زرقا، یہ نیلی آنکھوں والے بہت جھوٹ بولتے ہیں، یہ بدترین مخلوق ہیں، بدترین بادشاہت ہے، یہ ساری بات۔ مرزا صاحب نے خود اس کے نیچے سلسلہ احادیث صحیحہ کا حوالہ دیا، اور لطف کی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کو عربی پڑھنی آتی نہیں ہے، لیکن اس موقع پر عربی کتاب کا حوالہ دیا، اور اس کی وجہ جو میں سمجھا ہوں نا، اس کی وجہ جو ابھی بتانے لگا ہوں کہ سلسلہ احادیث صحیحہ عربی کے اندر 459 یعنی 459 یہ حدیث کا حوالہ دیا۔ اس کے اندر یہ روایت کے اوپر علامہ البانی رحمہ اللہ تحقیق کر رہے ہیں، تفصیل پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس روایت کے آگے ہی لکھا، علامہ البانی رحمہ اللہ نے خود لکھا کہ یہ جو سفینہ رضی اللہ عنہ کا سوال اور جواب والا معاملہ ہے نا، حدیث کے دو حصے ہیں، ایک خلافت 30 سال ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، آگے ایک سائل کا سوال اور ان کا جواب، کہتے ہیں یہ الفاظ زیادہ ہے، حشرج بن نباتہ راوی ہے اس کے اندر، اس کا تفرد ہے، اور یہ روایت ضعیف ہے، اور اس کو امام ذہبی نے اور فلاں فلاں محدثین نے ضعفاء میں شمار کیا۔ یہ پوری تحقیق اسی کتاب، اسی حدیث، اسی ریفرنس کے تحت علامہ البانی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، لیکن مرزا صاحب نے وہ اگلے سارے کلمات چھپا کر صرف ان کا حوالہ دے کر اپنے آپ کو ذرا یہ شو کیا ہے کہ البانی رحمہ اللہ بھی میرے ساتھ کے ہیں۔ اب عربی کا حوالہ کیوں دیا؟ کوئی عام آدمی وہاں پہنچے گا ہی نہیں، اس کی پہنچ عربی کتاب تک ہوگی نہیں، اور اگر عربی میں پہنچ بھی جائے تو وہ پڑھ نہیں سکے گا، پڑھ بھی لے تو سمجھ نہیں آئے گی، اور وہ 2-3 صفحے کیسے پڑھے گا؟ اس وجہ سے انہوں نے یہ حوالہ دیا۔ لیکن یہ دیکھیں کتنی بڑی ان کی جسارت ہے۔ حق مرزا صاحب نے اپنے پمفلٹ کے شروع میں ایک آیت لکھی ہوئی ہے، اور میں اکثر اپنے جن کو بھی سمجھانا ہوتا ہے نا، پہلے وہ آیت 2-3 مرتبہ پڑھاتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ آیت دیکھ لیں، اس کا ترجمہ میں آپ کو سنائی دیتا ہوں۔ مرزا صاحب نے لکھا ہے، بے شک جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی واضح آیات اور رہنمائی کی باتوں کو چھپاتے ہیں، جبکہ ہم نے تو کتاب میں اسے لوگوں کے لیے خوب بیان کر دیا۔ خوب بیان کرنے کے بعد جو اس کو چھپائیں گے کیا انجام ہوگا؟ تو انہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح بھی کر لی اور اس چھپائے ہوئے علم کو بیان بھی کر دیا، تو میں بھی ان پر مہربان ہو جاؤں گا، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان ہوں۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ علامہ البانی نے کھول کے ایک حدیث کا حکم بیان کر دیا تھا کہ حدیث کے شروع کے الفاظ صحیح ہیں، لیکن آخری والا جو حدیث سفینہ کا آخری حصہ ہے وہ اس پہ وہ ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے، لیکن مرزا صاحب نے وہ مفصل کلام چھپا لیا، اوورال ایک مجمل الفاظ نقل کر دی علامہ البانی کے، اور اپنے قاری کو، ریڈر کو یہ تاثر دیا جیسے پوری روایت صحیح ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور ایک حدیث بھی جو مرزا صاحب نے سنائی ہے، پھر اس کے ساتھ میں بات کرتا ہوں۔ اس کے بعد مرزا صاحب یہ حدیث لکھتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی جو اس شخص کو معلوم تھی، پھر بھی اس نے اس علم کی بات کو چھپا لیا، تو ایسے شخص کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کے طور پر آگ کی لگام ڈالی جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب ہم اپنے قارئین سے اور جو ان کے فالورز ہیں ان سے پوچھتے ہیں، مرزا صاحب نے وہ پوری روایت کو تحقیق کو پڑھا یا نہیں پڑھا؟ دو ہی، اگر تو نہیں پڑھا، لیکن ہم ایسا نہیں سمجھ سکتے، ہم تو ان کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، اگر نہیں پڑھا تو بغیر پڑھے اتنا بڑا کام کھڑا کر دینا تو یہ ناانصافی ہے، جاہل کا بیان ہو جائے گا۔ اور اگر پڑھا اور یقیناً پڑھا تو پھر جانتے بوجھتے اس کو چھپا جانا، یہ آیت اور حدیث کس کے لیے ہے؟ اور پھر اسی حدیث کے تحت مرزا صاحب اصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں خلافت 30 سال اور اس کے بعد ملوکیت اور بدترین ملوکیت اور کاٹ کھانے والی ملوکیت، بادشاہت، لیکن اسی حدیث کے تحت علامہ البانی رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا اور ریفرنس دیا کہ یہ روایت مختصر ہے، تفصیلی روایت میں خلافت کے بعد رحمت والی بادشاہت ہے، اسی کے تحت لکھا ہوا ہے، اسی کے تحت لکھا ہوا ہے، اور اسی کے تحت لکھا ہوا ہے کہ 12 خلافہ ہوں گے، لیکن مرزا صاحب وہ ساری باتیں چھپا گئے، اور حدیث کا ضعیف ہونا اوپر لکھا ہوا تھا،
یہ ایک مثال ہے. مستدرک حاکم کی روایات ہیں جن کے اوپر ضعیف ہونا لکھا ہوا ہے. سنن نسائی الکبریٰ کی روایات ہیں جن کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے. لیکن مرزا صاحب سبھی کو چھپا جاتے ہیں اور وہ پچھلا حصہ بیان کر کے لیکن تانا علماء کو یہ حق چھپاتے ہیں. دوسری چیز کی طرف آتے ہیں. آپ نے ذکر کیا کہ جی مرزا صاحب نے تعریفات کی ہیں. جی بے شک مرزا صاحب نے ایک دو نہیں بے شمار تحریفات کی ہیں، اور کچھ ایسی تحریفات ہیں کہ انسان ان کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ مرزا صاحب اس حد تک پہنچ گئے. اور فقط جو ہمیں نظر آتا ہے وہ صحابہ کی دشمنی میں، اور خصوصاً یہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا صاحب کی صرف دشمنی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے. نہیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو ہے ہی ہے، یہ ائمہ ثلاثہ خلفائے ثلاثہ کے ساتھ بھی بدترین قسم کی ان کے اندر بغض اور نفرت موجود ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ میں اسی کے حوالے میں آپ کو بتاتا ہوں. جی تحریف کی مثال میں دور دور نہیں جاتا، شروع میں ہی حدیث نمبر 4 کے تحت انہوں نے تحریف کر دی ہے، یعنی آغاز میں ہی ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں حدیث نمبر 4 صحیح بخاری اور مسلم کی، میں اوپر سے دیکھ کے پڑھتا ہوں، آپ سنیے گا جو مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے. پہلے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کے ہمراہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی میت کے پاس کھڑا تھا کہ پیچھے سے ایک آدمی نے میرے کندھے پر اپنی کوہنی رکھی اور کہا اللہ تعالیٰ آپ یعنی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر رحمت فرمائے. مجھے شروع ہی سے یہ امید واسق تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ عنہ کو اپنے دونوں ساتھیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اکٹھا فرما دے گا، کیونکہ میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں اور ابو بکر اور عمر تھے، میں اور ابو بکر اور عمر نے یہ کیا، میں اور ابو بکر اور عمر گئے. تو میں توقع رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ عنہ کو ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ موت کے بعد بھی اکٹھا فرما دے گا. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے جب میں نے اس شخص کی طرف مڑ کر دیکھا تو وہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے. اب یہ روایت مرزا صاحب نے بیان کی اور ریفرنس دیا صحیح بخاری کا اور صحیح مسلم کا. آپ اگر صحیح بخاری میں بھی نکالیں تو کچھ حصہ اور صحیح مسلم کا ایک تفصیلی حصہ اس میں سے چھوڑا ہے. ویسے تو یہ روایت لمبی ہے، آغاز سے بھی چھوڑا ہوا ہے، اختتام سے بھی چھوڑا ہوا ہے، لیکن ہمیں اس کے ساتھ کوئی سروکار نہیں. ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے لمبی روایت کو انسان مختصر اپنے موقف کے مطابق بیان کر دیتے ہیں، لیکن جب جہاں سے درمیان سے بیان کیا جائے یا تو مکمل بیان کیا جائے، اگر درمیان سے بیان کرتے کرتے پھر چھوڑنا ہے تو ڈاٹ لگائے جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. مرزا صاحب نے اس کے درمیان نہ تو کوئی ڈاٹس لگائے ہیں اور نہ ہی مرزا صاحب نے اس کے درمیان کوئی اشارہ کیا. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے ایک حدیث کے درمیان میں سے ایک پیراگراف اٹھایا اور تاثر یہ دیا ہے کہ بس یہی پیراگراف ہے، لیکن اس پیراگراف کے اندر سے ایک عبارت غائب کر دی. ایک عبارت غائب کر دی، اور وہ عبارت اتنی اہم تھی جس کے اندر صحابہ کے دشمنوں کے سارے اعتراضات کا جواب موجود تھا، اور خصوصاً سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر جتنے اعتراضات آتے ہیں، جتنے اعتراضات کر سکتے ہیں، سب اعتراضات کا جواب اس ایک جملے میں تھا. اگر اس کو نقل کر دیا جاتا تو سارے جواب حل ہو جاتے. اچھا، یہ نمبر وہی ہے حدیث نمبر بھی وہی ہے اور انٹرنیشنل نمبرنگ ہے. آپ خصوصی طور پر صحیح مسلم سے 6187 نمبر آپ نکال کر دیکھیں، اسلام 360 سے نکالیں یا کسی اور کتاب سے نکالیں. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ترجمہ کے الفاظ میں تبدیلی ہو گئی ہوتا ہے نا، بسا اوقات ایک آدمی کسی طرح ترجمہ کرتا ہے دوسرے، لیکن پورا پیراگراف تو نہیں اٹھایا جاتا نا، پورا جملہ جو ہے اس کے اندر سے تو نہیں اٹھایا جاتا. وہ جملہ کیا ہے؟ آج صحابہ کے دشمن اور عمر رضی اللہ عنہ کے دشمنوں نے ایک بات یہ اٹھائی ہوتی ہے کہ وہ قلم دوات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لانے کا حکم دیا تو انہوں نے لکھنے سے منع کیا. ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے وراثت کے اوپر غصب کر لیا. ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے انہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ کے ساتھ ظلم کیا، نعوذ باللہ ان کے گھر کو آگ لگا دی، ٹانگ مار دی، بہت اس قسم کی فضولیات. ایک جملہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ کا وہ اگر لکھ دیتے تو یہ ساری فضولیات ختم ہو جاتی. کیا؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں تو یہ پسند کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کاش ایسا ہوتا کہ عمر رضی اللہ عنہ جیسے عمل لے کر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتا. دوسرے لفظوں میں سمجھے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے
کاش قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، کھڑا علی ہو اور نامہ اعمال عمر کا کھل جائے اور وہ درجات مجھے مل جائیں۔ یعنی وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی وفات تک کی ساری زندگی کی گارنٹی دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کاش علی رضی اللہ عنہ اس مرتبے تک پہنچ جاتے یا مجھے ایسی زندگی مل جاتی۔ گویا کہ ان کی ساری زندگی سے وہ کیا ہیں؟ راضی ہیں، مطمئن ہیں۔ اب وہ سارے اعتراضات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی زندگی کے آخر میں کلم دعا کا کہا تھا، گویا کہ علی رضی اللہ عنہ ان کے اس روکنے پر کیا ہیں؟ مطمئن ہیں، راضی ہیں۔ اور جو دنیا میں فضولیات بنائی ہوئی ہیں وہ ان کسی کے ساتھ متفق نہیں ہیں۔ اب مرزا صاحب نے درمیان سے وہ جملہ غائب کر دیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا۔ یہ ہے مرزا صاحب کی حق گوئی، اور یہ ہے مرزا صاحب کی تحریفات کی ایک مثال۔ ویسے تو ہم نے یہ سارے آگے نمبرنگ دی ہوئی ہے، کہاں کہاں تحریفات کی ہیں، یہ ایک ایک دانہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اسی طرح آپ نے تیسرے نمبر پہ کہا کہ جی جھوٹ بھی بولا گیا ہے، مرزا صاحب نے اپنے کتابچے میں جو ہے وہ جھوٹ بولا ہے۔ تو ان کے جھوٹ کے حوالے سے ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کے سامنے کوئی مثال رکھیں کہ مثال کے طور پہ کس نوعیت کا جھوٹ بولا انہوں نے۔ اچھا جی، جھوٹ جو انہوں نے بولے ہیں وہ ماشاءاللہ بے شمار بولے ہیں، لیکن ان میں سے ایک بہت بڑا جھوٹ جو زبان زد عام بھی ہے اور لوگوں کے جذبات سے کھیلا بھی گیا ہے اور لوگوں کے جذبات ابھارے گئے ہیں اہل بیت کی محبت کے اندر۔ ہاں، اہل بیت کی محبت کے جذبات ہونے چاہیے، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن کسی پر جھوٹ بول کے الزام لگا کے اور کسی کی فیور کرنا یہ تو قطعاً جائز نہیں ہے۔ یہ دیکھیں مرزا صاحب نے یہ حدیث نمبر 45 اور 46 کے درمیان میں، اور مرزا صاحب کا ریسرچ پیپر نمبر 5 کی صفحہ 23 کے اوپر ایک نوٹ لگایا ہے، اور یہ ہمیشہ جعلی نوٹ ہی لگاتے ہیں، ہمیشہ جعلی نوٹ لگاتے ہیں، اور نوٹ لگا کے لکھتے ہیں کہ علامہ جلال الدین السیوطی المتوفی 911 یعنی 911 ہجری لکھتے ہیں کہ بنو امیہ اپنے خطبات میں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو گالی دیا کرتے تھے۔ پھر جب سیدنا عمر بن عبدالعزیز تابعی رحمہ اللہ خلیفہ بنے تو انہوں نے اس غلیظ، انتہائی گستاخانہ اور کبھی رسم کو بند کروا دیا اور حکومتی کرندوں کے نام حکم نامہ جاری فرمایا کہ اس غلیظ رسم کو بند کر دیا جائے۔ پھر اس کی جگہ اس آیت مبارکہ کو جاری فرمایا، بے شک اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تمہیں ان 3 کاموں کا حکم دیتا ہے کہ ہر معاملے میں انصاف سے کام لو اور احسان کرو اور اچھا سلوک کرو رشتہ داروں کے ساتھ، اور تمہیں ان 3 کاموں سے منع فرماتا ہے، بے حیائی سے، برے کاموں سے اور سرکشی سے، اور وہ اللہ تعالیٰ تمہیں واعظ کرتا ہے کہ تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ سورۃ النحل آیت نمبر 90۔ چنانچہ اس وقت سے اب تک خطبات میں اس آیت مبارکہ کی قرات مسلسل جاری ہے۔ یہ دنیا کا بدترین جھوٹ ہے، اور ویسے لطف کی بات ہے کہ مرزا صاحب خود اس آیت پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ اس آیت میں حکم دیا گیا انصاف کرو، تو یہ مرزا صاحب نے جو بات لکھی ہے یہ خود انصاف کے منافی ہے۔ یہ جھوٹ ہے، جھوٹ اس اعتبار سے ہے کہ آج تک ممبروں پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دی نہیں گئی، آج تک نہیں دی گئی، اور یہ کہنا کہ بنو امیہ اپنے خطبات میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے تھے ممبروں پر، یہ بدترین جھوٹ ہے، بدترین جھوٹ ہے۔ اور اس کے جھوٹ کی یہی بات کافی ہے کہ مرزا صاحب ہر وقت انٹرنیشنل نمبرنگ کی بات کرتے ہیں۔ جب اس حوالے کی باری آئی تو کتاب کا نام لکھا تاریخ الخلفاء للسیوطی اور باب عمر ابن عبدالعزیز، حوالہ آگے کیا، صفحہ کیا، جلد کیا، کون سی جگہ پہ، کتنے نمبر پہ، وہ نہیں بیان کیا۔ کیوں؟ اگر کوئی اس پورے ریفرنس پر پہنچ گیا تو مرزا صاحب کا جھوٹ پکڑا جائے گا۔ ایک بات تو یہ ہوگی نا، یہ تو ویسے ہی ایک بابے کی بات ہے نا، یہ قرآن اور حدیث تو مرزا صاحب کو بابے کی بات یا کسی کی بھی بات اپنے من کو پسند کرنے والی چیز مل جائے نا تو بابوں کی جھوٹی باتیں بھی مرزا صاحب تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہ ویسے ہی جھوٹ بولتے ہیں کہ میں بابی نہیں ہوں، بہت بڑے بابی ہے، کیونکہ ہمیشہ آیات اور احادیث کا غلط مفہوم بیان کرنا بھی تو یہ بابی ہے، اور اپنے اسحاق جالوی صاحب اور مودودی صاحب کی من گھڑت تعویلیں قبول کر لیتے ہیں اور جھوٹے حوالے قبول کر لیتے ہیں، اور جو قرآن اور حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یہ بھی دیکھیں، یہ بابی ہونے کی نشانی، کسی صحیح آیت یا حدیث سے یہ بات ثابت نہیں، کسی صحیح تاریخ سے ثابت نہیں۔ لطف کی بات ہے تاریخ الخلفاء، خلفاء والی تاریخ ہے نا،
اگر مرزا صاحب اس کتاب کو مانتے ہیں تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر بھی اس میں ہے، وہ بھی خلیفہ بن گئے نا، بادشاہ سے تو اوپر چلے گئے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس کا حوالہ کیوں نہیں دیا مرزا صاحب نے، اس کا صفحہ نمبر کیوں نہیں بتایا۔ تیسری بات یہ کہ خود ہی لکھ دیا 911 ہجری میں امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ وفات پائے، گویا کہ 900 سال کا فاصلہ تو ہے نا، تو 900 سال کے فاصلے کی جو سند ہے وہ کہاں ہے؟ سند ہے ہی نہیں، ہو بھی تو اس کو چیک کیا جائے گا کہ صحیح ہے کہ ضعیف ہے۔ مرزا صاحب کا دعویٰ تھا صحیح الاسناد احادیث کا، ٹائٹل میں یہ لکھا ہے، اور پھر ہر صفحے پر لکھا ہے جھوٹی، بے سند، ضعیف الاسناد، تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے، بچنے والے خود تاریخی روایت بیان تاریخی روایت، جھوٹی روایت، بے سند روایت بیان کر کے خود امت میں فتنہ ڈالا ہے، اور یہ فتنہ ڈالنے کی پوری کوشش کی گئی ہے، اور عوام جو ہے وہ سادی سی یہی سمجھ رہی شاید یہ بہت پکا والا ہے۔ یہ دنیا کا بدترین جھوٹ ہے، ایسی کوئی بات کتاب و سنت سے ثابت نہیں، نہ صحیح تاریخ سے ثابت ہے۔ تو یہ مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہے کہ ممبروں کے اوپر لان تان ہوتی تھی، اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے۔ کوئی حوالہ ہوتا تو وہ تاریخ کی کیوں بیان کرتے؟ کیوں تاریخ کی بات بتاتے؟ اچھا، نیکسٹ آپ نے کہا ہے کہ جی ایک اور چیز کتمان حق مرزا صاحب نے کیا، یعنی حق بات کو انہوں نے چھپایا ہے، تو اس کی کوئی مثال جو ہے وہ آپ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیں کہ مرزا صاحب نے جو ہے وہ حق بات کو کیسے چھپایا۔ حالانکہ وہ عام طور پہ علماء کو یہ الزام دیتے نظر آتے ہیں کہ جی وہ حق چھپا لیتے ہیں، میں تو حق بیان کرتا ہوں جو علماء نے چھپایا ہوا تھا۔ تو اگر وہی بندہ جو حق بیان کرتا ہے اور دوسروں کو تانا دیتا ہے کہ وہ حق کو چھپاتے ہیں، تو وہی اگر چھپانا شروع کرتے تو یہ تو خود جو ہے وہ رانگ نمبر ہو گیا، دوسروں کو رانگ نمبر کہتے کہتے۔ مرزا صاحب نے اپنے ریسرچ پیپر کے شروع میں آیت اور حدیث تو اگرچہ لکھی ہے کہ حق چھپانا ایسا برا فعل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی لعنت ہے اور دنیا والوں کی لعنت ہے، اور ایسے لوگوں کو اگر اسی طرح اس دنیا سے چلے گئے بغیر معافی مانگے توبہ کیے تو قیامت کے روز آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ تو یہ بہت بڑی وعید مرزا صاحب کو یاد رکھنی چاہیے تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ہم ان کے فالورز کو قریب بٹھا کر پہلے آیت 2-3 مرتبہ پڑھاتے ہیں نا، اور پھر ان کی بیان کردہ ہی احادیث میں جو کتمان حق ہم دکھاتے ہیں نا، تو وہ یقین جانیے بیٹھے بیٹھے ہی بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں کہ مرزا صاحب کے اوپر بھی ہو گئی۔ ان میں سے 1-2 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں مرزا صاحب نے نا اس ریسرچ پیپر کے بھی کئی حصے کیے ہیں، اے بی سی 6 چیپٹر بنائے ہیں۔ ہاں جی، ان میں سے جو ای ہے نا، اس کے آغاز میں ایک روایت نقل کی ہے، 49 ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لمبی روایت ہے، اگر آپ چاہتے تو میں سنا دیتا ہوں، لیکن اس میں مختصر یہ ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی آپس میں صلح کا پورا تذکرہ ہے۔ ہاں وہ سب کو معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت اس حدیث کے راوی جو ایک بہت بڑے امام اور بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے محدث تھے، تابعین کے سردار سمجھے جاتے تھے، سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، وہ تذکرہ کر رہے ہیں سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بھی ایک عظیم شخصیت تھی، آپ نے یہ فرمایا تھا نا، اسلم الناس و آمن عمر، لوگ پہلے دن مسلمان ہوتے ہیں تو عمر پہلے دن ہی مومن ہو گیا، یعنی عظیم شخصیت۔ لیکن حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے بارے میں اپنا تجزیہ یہ پیش کرتے ہیں، وَكَانَ وَاللَّهِ خَيْرَ الرَّجُلَيْن، اللہ کی قسم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں میں سے بہتر تھے، یعنی عمر بن العاص اور امیر معاویہ میں سے امیر معاویہ بہتر۔ جی، اگر ان 2 صحابہ کا آپس میں کیا جائے تو ان میں سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں بہتر تھے، اور انہوں نے کہ بہتری ہونے کی بات قسم اٹھا کر کی ہے۔ یہ ان کا جملہ روایت کا حصہ ہے، روایت کا حصہ ہے، وَكَانَ وَاللَّهِ خَيْرَ الرَّجُلَيْن۔ لیکن مرزا صاحب نے کیا کیا، یہ 49 نمبر روایت کے اندر سے وہ ایک حصہ درمیان سے ایسے غائب کیا کہ آگے اور پیچھے والے کو ملا دیا، درمیان میں کوئی ڈاٹس نہیں ڈالے، کوئی پتہ ہی نہیں چلنے دیا، اور صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی دشمنی، بغض، نفرت،
اسی وجہ سے انہوں نے اس کو ختم کر دیا۔ اچھا، میں نے ویسے دیکھا ہے ان کے ریسرچ پیپر میں مرزا صاحب کے کہ عام طور پہ حدیث کے آخر میں یا درمیان میں اگر کوئی راوی کا کمنٹ ہوتا ہے جو ان کے حق میں جا رہا ہوتا ہے تو وہ راوی کے کمنٹ کو بھی ذکر کرتے ہیں، جیسے ابو زمیل راوی کا بالکل ذکر کرتے ہیں جب اپنے مطلب کی بات ہو، اپنے مطلب کی بات ہو تو راوی اور راویوں کے آگے کسی ایک نے بھی کوئی بات کہی ہو نا تو فوراً نقل کر دیتے ہیں۔ جیسے ایک جگہ پہ انہوں نے کہا تھا کہ فلاں راوی نے کہا کہ اگر وہ نہ مانگتے تو اللہ کی قسم اللہ نبی علیہ السلام کبھی بھی ان کو یہ 3 اعزازات نہ دیتے۔ وہ تو بات ان کو نظر آ گئی، حالانکہ ایک راوی کا فہم تھا اور وہ احادیث کے خلاف تھا۔ میں نے اس کے اندر نقل کیا ہے 20 مثالیں، بلکہ میں نے تقریباً 10 مثالیں دی ہیں کہ نبی علیہ السلام سے کوئی چیزیں مانگی گئیں، آپ نے نہیں دی، تو ان روایات کے مقابلے میں اس راوی کا فہم غلط ہو گیا۔ لیکن جب صحیح فہم بھی ہوتا ہے اور مرزا صاحب کے اپنے فہم کے مخالف ہوتا ہے تو فوراً حذف کر دیتے، اور چاہے تابعی کا ہو اور محدثین کا ہو فوراً حذف کر دیتے ہیں۔ اور دیکھیں آج تک امت مسلمہ کے اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ تھا کہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے کون ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ، ہاں بچوں میں علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، لیکن مرزا صاحب نے راوی کا فہم بھی حذف کیا اور وہ ساری باتیں نقل کی اور حذف کر دیں، اور اہل السنہ کے عقیدے کے خلاف صحابہ کے دشمن اور خلفائے ثلاثہ کے دشمنوں کی بات کو نقل کر کے آدھا پیش کیا آدھا چھپا گئے اور کتمان حق کیا۔ دیکھیں میرے سامنے ہے، یہ اسی کا حصہ ڈی ہے، تو اس میں 32 نمبر روایت جامع ترمذی کی ہے، سنن نسائی الکبریٰ کی ہے، المستدرک للحاکم کی ہے۔ تو ان میں یہ ابو حمزہ جامع ترمذی کی سیدنا ابو حمزہ انصاری تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو سنا، وہ فرمایا کرتے پہلا شخص جو اسلام لایا وہ سیدنا علی بن ابی طالب تھے۔ اتنا نقل کیا، حالانکہ روایت میں سے آگے بھی کچھ ہے۔ بالکل، یہ میرا تجربہ ہے، میں نے نا کئی مرتبہ بھائیوں سے پہلے زبانی پوچھا کہ بھائی آپ بتائیں آج تک آپ نے کیا سن رکھا ہے؟ کہتے ہیں سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ میں نے کہا سنا ہے؟ کہتے ہیں سنا ہے۔ میں نے کہا اگر مرزا صاحب نئی تحقیق پیش کر دیں کہ سب سے پہلے علی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو وہ چونک جاتے ہیں کہ نہیں یار یہ بات تو نہیں۔ میں نے کہا انہوں نے ریفرنس دیا ہے؟ کہتے ہیں ہاں اگر حوالہ دیا ہے تو ہم مرزا صاحب کے ساتھ ہیں۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، لیکن ریفرنس چیک کبھی کر لیں؟ کہتے ہیں کر لیں۔ جب چیک کرتے ہیں تو مرزا صاحب نے آدھی بات نقل کی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جو شخص اسلام لایا وہ سیدنا علی بن ابی طالب تھے، اتنا۔ آگے جو ہے کہ نہیں یہ غلطی لگی ہے، سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے علی رضی اللہ عنہ۔ یہ آگے والی ساری عبارت کو مرزا صاحب نے اپنے اس ریسرچ پیپر سے حذف کر دیا۔ اب حق بات کو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے پھر چھپایا۔ اب وہ پہلی آیت کس کے لیے، پہلی حدیث کس کے لیے؟ اب ایک اور بات، مرزا صاحب نے یہ ریسرچ پیپر 5B لکھا ہے نا، اس سے پہلے ایک ریسرچ پیپر 5A لکھا تھا، اس کے اندر یہی روایت اسی کا ترجمہ لکھتے ہوئے درمیان میں بریکٹ لگا دی تھی کہ سب سے پہلے بچپن میں اسلام قبول کرنے والے علی رضی اللہ عنہ تھے۔ گویا کہ انہوں نے چھپائی ہوئی حدیث کا مفہوم اس ایک جملے میں بیان کر دیا تھا۔ وہ ریسرچ پیپر اصل میں پہلے تھا نا، تو بعد میں ارتقاء ہو گیا نا۔ اصل یہی ہے کہ پہلے وہ یہ تھوڑا سا سیدھے راستے میں ارتقاء ہو گیا، دشمنی میں اور مخالفت میں ان کو وہ اس طرح کے افراد نہیں ملے تھے جو اب مہیا ہو گئے ہیں، اور اس طرح کے لائکس نہیں ملے تھے اور اس طرح کے فالورز نہیں ملے تھے، تو اب ان کی خوشنودی کے لیے اب دیکھیں کتنے ظلم کی بات ہے۔ ایک آدمی کا عقیدہ ہوتا ہے، نظریہ ہوتا ہے، سوچ ہوتی ہے، اور اس نے لکھا بھی ہوتا ہے اور کتاب کے اندر پڑھا بھی ہوتا ہے اور بالکل ٹھیک بات ہوتی ہے، اور پھر اس کو بھی حذف کر دینا۔ ایک ہے کہ انسان کے علم میں غلطی لگ سکتی، میرے بھی علم میں غلطی لگ سکتی ہے، آپ کے علم میں، انسان اس کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن ٹھیک لکھی ہوئی بات کو مٹا دینا یا چھپا دینا یہ ایک معنی خیز بات ہے۔ اچھا، ایک اور چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ 5A میں جب وہ حضرت امیر معاویہ کا ذکر کرتے ہیں رضی اللہ عنہ تو سیدنا معاویہ لکھتے ہیں، بالکل ایسے ہی، اور یہاں ہر جگہ سے سیدنا اڑا دیا، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سیدنا، ان کو سیدنا مانتے ہی نہیں ہیں، یہ تو ایسا ایسا اللہ ان کو روک دے تو روک دے، ورنہ یہ شاید کس کھائی میں جا گریں گے۔ اور میں نے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کے حوالے سے یہ 16 حوالے نقل کیے، اگر کاش ایک مرتبہ یہ مرزا صاحب پڑھ لیں اور اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ وہاں انہوں نے جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بھی ذکر کیا نا، تو وہاں اجتہادی گروہ کا ذکر کیا ہے، ایک گروہ اجتہادی طور پر ان کو قتل کرے گا،
اور اس ریسرچ پیپر سے وہ اتحادی کا لفظ بھی غائب کر دیا، اور وہاں یہ بات بھی کی ہے کہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں سے ایک وہ گروہ جو حق کے سب سے زیادہ قریب ہوگا وہ خارجیوں کو قتل کرے گا۔ وہاں لفظ تھا حق کے قریب ترین ہوگا۔ یہ مرزا صاحب کے 5A ریسرچ پیپر میں تھا۔ 5A ریسرچ پیپر میں ایک حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کا اختلاف ہوگا، ان کے اختلاف کے وقت ایک گروہ الگ ہوگا، یعنی 2 امت کے 2 گروہ آپس میں اختلاف کر رہے ہوں گے، دونوں کے اختلاف کے وقت تیسرا گروہ الگ ہو جائے گا، خوارج کا الگ ہونے والا۔ اب یہ دونوں گروہ حق پر ہوں گے، لیکن جو حق کے زیادہ قریب ہوگا وہ ان سے لڑائی کرے گا، تو زیادہ کے مقابلے میں تھوڑا آتا ہے، یعنی دوسرا بھی حق کے تھوڑا قریب ہوگا۔ اور وہاں مرزا صاحب نے پہلے قریب ترین کا لفظ لکھا، جو حق کے قریب ترین ہوگا، پھر نیا ایڈیشن آیا تو حق کے قریب تر ہو گیا، چلیں پھر بھی بات ہے، پھر تیسرا ایڈیشن آیا تو قریب لفظ ہو گیا جو حق کے قریب ہوگا، پھر بھی کچھ بات تھی۔ اب جو نیا یہاں ترجمہ کیا گیا وہ حق پر ہوگا، لیکن حق پر نہیں، بلکہ مرزا صاحب نے ترجمہ کرتے ہوئے ترجمہ ہی نہیں کیا، عربی لکھ دی جو اقرب الی الحق ہوگا، ہاں لیکن آگے نوٹ بھی ایک لگا دیا، اور نوٹ میں بھی خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں۔ کتنے بے توفیق ہوئے یہ فقیہان حرم، اپنا نوٹ لگا کر حدیث کا ترجمہ غلط کرنے کے لیے قرآن کا ترجمہ بھی غلط کر دیا، قرآن کا ترجمہ بھی غلط کر دیا، صحیح کہہ رہے ہیں، قرآن کا ترجمہ بھی غلط کر دیا، یعنی اپنی مرضی کے لیے، اپنے ایک غلط عقیدے کو رواج دینے کے لیے حدیث کا ترجمہ تو غلط کیا ہی کیا تھا، سٹیپ بائی سٹیپ قرآن کے ترجمے میں بھی غلطی کر دی اور اس کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ یہ ہے مرزا صاحب کا علمی لیول، اور وہ حق کو چھپانے کی بات ذرا آگے نکل گئی۔ یہ ہمیشہ آہستہ آہستہ حق کو چھپا رہے ہیں، اللہ ہی ان کو ہدایت دے گا۔ چوتھے نقطے کی طرف مصعب آتے ہیں۔ آپ نے کہا ہے کہ توہین صحابہ جو ہے نا یہ بھی ان کے ریسرچ پیپر سے میں ہمیں ملتی ہے۔ یہ تو بہت جگہ پہ ملتی ہے، کیونکہ مرزا صاحب کا مین موٹو یہ ہے کہ صحابہ کی توہین کرنی کیسے بھی طریقے سے ہو جائے۔ کچھ تو یہی باتیں ہیں کہ جہاں حضرت عمر رضی کی فضائل آئے چھپا دیے، یہ بھی تو ایک توہین کی شکل ہے نا۔ حضرت علی معاویہ رضی کے فضائل آئے چھپا گئے، یہ بھی ایک توہین کی شکل ہے۔ حضرت ابو بکر رضی کا پہلا اسلام قبول کرنا تھا، اس کو چھپا کے دوسرے کو آگے لا دینا، یہ بھی ایک توہین کی شکل ہے۔ ایک اور توہین کی شکل ہے، اب دیکھیں مرزا صاحب نے 2 باتیں نقل کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ شروع کے اندر نقل کرتے ہیں نا، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ B8 نمبر حدیث کے تحت نا نقل کرتے ہیں، اس کا B کا جو ہیڈنگ دیتے ہیں نا، کہتے ہیں خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے۔ یہ ایک جملہ لکھا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ اس جملے کی آگے دلیل دیتے، ایک دعویٰ ہے کہ خلیفہ راشد سے بغاوت کرنا کیا ہے، بدعت ہے۔ دلیل وہ لکھنی چاہیے تھی جس میں یہ بات ہو یا وہاں سے استدلال ہو کہ جو بغاوت کرے گا وہ بدعت کرے گا، لیکن دلیل دینے کے بجائے اس بدعتی کی سزا سنا دی، اس بدعتی کی کہ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، یعنی جو خلیفہ راشد سے بغاوت کرے گا وہ بدعتی ہے، اور بدعتی کہاں جائے گا؟ اچھا، یہ ذہن بنا دیا، خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کرنے والا بدعتی، اور بدعتی کہاں گیا؟ جہنم میں۔ اور پھر مرزا صاحب اسی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے حدیث نمبر جو مرزا صاحب نے نا 49، اس کے ہی آخر میں ایک بہت بڑا جملہ لکھا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حق والی جماعت، اور دوسری حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت جس نے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی۔ یعنی یہاں مرزا صاحب نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت اور وہ خود یہ خلیفہ راشد کے خلاف کیا کرنے والے تھے؟ اب وہ پہلے کو ساتھ ملا کے دیکھیں، خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت بدعت ہے، جو بدعت کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور یہ کرنے والا کون ہے؟ ان کے نزدیک امیر معاویہ اور ان کی پوری جماعت، جس جماعت میں اہل بیت کے عظیم فرد سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ یعنی گویا کہ مرزا صاحب کے نزدیک اہل بیت بھی جہنم میں، یہ ہے اہل بیت سے محبت۔ اور مرزا صاحب کے نزدیک عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وہ بھی، اور معاویہ رضی اللہ عنہ بھی، اور ان کے وہ سارے ساتھی، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بھی، کیونکہ وہ بھی ان کے ساتھ تھی، جنگ جمل وغیرہ میں کہاں تھی، وہ ان کے ساتھ تھی۔
تو مرزا صاحب نے یہ کہہ کر ایک دو صحابہ نہیں سینکڑوں صحابہ کی توہین کی ہے. حضرت طلحہ زبیر تھے دوسری طرف، زبیر جن کو آپ نے جنت کی بشارت دی، اور مرزا ان کو کیا کہہ رہا ہے جی عشرہ مبشرہ میں ہے. نبی علیہ السلام کی نبوت کی زبان تو کہتی ہے یہ جنت میں جائیں گے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کو آپ فرماتے ہیں عائشہ اللہ جبریل کے ذریعے تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، اور مرزا صاحب ان کو جہنم میں بھیج رہے ہیں. اب یہ دیکھیں توہین صحابہ کی کس قدر دلیری کے ساتھ. ایک ہوتی ہے عام توہین، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کے بارے میں نازیبا کلمات، یا جس طرح آپ نے بتایا کہ پہلے ریسرچ پیپر میں سیدنا لکھتے تھے اب نہیں لکھا، یہ بھی بدترین بات ہے. لیکن کسی کو دبے لفظوں میں جہنم میں پہنچا دینا، یہ تو بدترین مثال ہے. اور یہ ایک نہیں 20 صحابہ کو مرزا صاحب نے توہین کا نشانہ بنایا. اور میں نے بھی آگے لکھا ہے حدیث نمبر 1 3 8 10 13 14 16 19 20 27 28 30 40 49 55 58 سبھی کو دیکھیے گا، بے شمار آپ کو توہین کے نمونے ملیں گے. ان میں ایک وہ بھی ہے کہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ شام میں تھے، علقمہ تابعی وہاں شام میں چلے گئے، ان سے حدیث سننے لگے، تو مرزا صاحب نے بریکٹ لگا کے کہہ دیا کہ تمہیں شام آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. حالانکہ شام کے تو فضائل حدیثوں میں موجود ہے. اب وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ شام میں اچھے لوگ نہیں ہیں، تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی. تو وہ شام کے ان سب صحابہ کا گراف گرا رہا ہے. ابو الدرداء رضی اللہ جیسے صحابہ کے پاس بھی تمہیں جانے کی ضرورت نہیں، دین سیکھنے کی ضرورت نہیں. ہاں وہ چلاکی یہ کرتے ہیں کہ جی یہ باتیں تو حدیثوں میں آئی ہیں اگر یہ توہین ہے تو، حالانکہ حدیثوں میں نہیں آئی. آپ کہہ رہے ہیں کہ بریکٹیں لگا کے وہ حدیثوں میں یا نوٹ لگا کے توہین والے الفاظ بول رہے ہیں یا غلط ترجمے کر کے حدیثوں میں توہین واقعتاً یہ سادہ لوگ عوام کو نا یہ بڑا سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لو جی اگر میرے اوپر فتویٰ لگانا ہے تو پہلے صحابہ پر لگاؤ یا محدثین پہ لگاؤ، یہ تو میں حدیثیں سنا رہا ہوں. بالکل ایسا نہیں، حدیثوں میں وہ کلمات ہے ہی نہیں جو یہ کہہ رہے ہیں. اور لطف کی بات یہ ہے میں نے مرزا کا ریسرچ پیپر جو یہی 5B ہے نا عربی میں نکالا. عربی میں بھی ایک، کیونکہ یہ ساری حدیثوں کے ترجمے ہی ہے نا، تو وہ عربی نکالی، ان میں بھی بریکٹیں نہیں لگی ہوئی. اگر کوئی انصاف پسند بندہ مرزا صاحب کے ہی عربی والے کا ترجمہ پڑھ لے، سادہ ترجمہ، اور مرزا صاحب کے کیا ہوا ترجمہ پڑھ لے، وہ خود ہی کہہ دے گا کہ مرزا صاحب 2 نمبری کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں. وہ محدثین نے ایسا کہا ہی نہیں. اور ویسے بھی بات تو ایک ہی ہوتی ہے، کہنے کے انداز میں، لکھنے کے انداز میں توہین بھی بن سکتی ہے، تعریف بھی بن سکتی ہے. اچھا ایک اور بات یہ کہتے ہیں جی بریکٹیں تو سارے لگاتے ہیں، ہم نے بھی لگا لی تو کیا حرج ہو گیا؟ بالکل ایسا ہی ہے، بریکٹیں تو سارے لگاتے ہیں، لیکن وہ احادیث کو سمجھنے کے لیے اور صحابہ کی تعظیم کے لیے، حدیث کا غلط مفہوم بنانے کے لیے بریکٹ لگانا غلط ہے. تفسیر کرنا تو ٹھیک ہے نا، حدیث کی تشریح کرنا تو ٹھیک ہے، جہاں ضرورت ہے وہاں تو سب بریکٹ لگائیں گے، لیکن جہاں ضرورت نہیں ہے تو وہاں آپ بریکٹیں لگائیں گے تو آپ معنی چینج کرنا چاہتے ہیں. بالکل بریکٹ لگانی چاہیے، لیکن ایسی بریکٹ جس کے ساتھ کسی کی عزت پر حرف نہ آئے، ایسی بریکٹ جو دوسری احادیث سے ٹکرائے نا، ایسی بریکٹ جو کسی کے ساتھ جو صحابہ کی توہین نہ پیش کرے، جس کی ضرورت ہو، جس کے بغیر مفہوم سمجھ نہیں آ رہا. جب حدیث کا مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ کو بریکٹ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تو آپ شرارت کرنا چاہتے ہیں. بالکل ایسا کرنا چاہتے ہیں اور بار بار کرنا چاہتے ہیں، اور صرف وہاں ہی کرتے ہیں جہاں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات ہوتی ہے یا شام کی بات ہوتی ہے. صحیح. اچھا آپ نے آخر میں یہ بھی بیان کیا کہ جی انہوں نے حدیثوں کے ترجمے غلط کیے ہیں، اس کی کوئی مثال بیان کی کریں، ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیں. جی جو غلط تراجم اور غلط مفہوم ہے اس کی بھی فہرست، ایک لمبی فہرست ہے، وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مرزا صاحب نے 31 نمبر حدیث کے آخر میں نا مسند احمد کی ایک روایت نقل کی ہے، اور مرزا صاحب کہتے ہیں سیدنا عبداللہ بن بریدہ تابعی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ملنے گئے. وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں فرشی نشست یعنی قلین پہ بٹھایا، پھر کھانا کھلایا، پھر کھانا لایا گیا جو ہم نے تناول کیا، پھر ہمارے سامنے ایک مشروب لایا گیا جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پینے کے بعد وہ مشروب والا برتن میرے والد کو پکڑایا تو انہوں نے، یعنی بریکٹ لگا دی سیدنا بریدہ. اب حدیث میں بریدہ کا تذکرہ نہیں، انہوں تھا. اب انہوں کی بات کس طرف جا رہی ہے؟ پیچھے 2 ہستیاں ہیں، بریدہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں.
اب مرزا صاحب نے خود جان بوجھ کے ترجمہ بدلتے ہوئے بریکٹ میں بریدہ لگا دیا کہ انہوں نے یعنی بریدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب سے اس، اب دیکھیں اردو میں عموماً زیر زبریں نہیں لگائی جاتی اعراب نہیں، لیکن مرزا صاحب نے غلط ترجمہ کرنے کے لیے اس کے بجائے اس کر دیا اور زیر لگائی خود. اس مشروب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، تب سے میں نے کبھی اسے نوش نہیں کیا. اسے کے نیچے بھی زیر لگائی، یعنی ایک ترجمہ غلط کیا اور پھر ان کو پتا تھا میں نے ترجمہ غلط کیا ہے، شاید لوگ اس کو صحیح پڑھ لیں، بریکٹ لگا کے نام بھی مینشن کر دیا اور زیر لکھ دی تاکہ کوئی اس کو صحیح پڑھ بھی نہ سکے. اگر عام عوام مرزا صاحب کی بریکٹ اور ان کے لگائے ہوئے غلط اعراب کے بغیر پڑھے نا تو سادہ عوام بھی اس کا صحیح ترجمہ کر لے گی. اسے نوش نہیں کیا. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں قریشی نوجوانوں میں سب سے حسین ترین اور خوبصورت دانتوں والا نوجوان تھا، اور جوانی کے ان دنوں میں میرے لیے دودھ اور اچھے قصے گوئی سے بڑھ کر کوئی چیز لذت آور نہیں تھی. یہ تو واضح ہو گیا کہ یہ دودھ ہی تھا، یہ دودھ کی بات تھی، وہاں دودھ کا تذکرہ ہے. تو اصل بات یہ تھی کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے دودھ لایا گیا، انہوں نے خود دودھ پیا اور دودھ کا برتن حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کو دیا، اور پھر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خود بات کہی جب سے اس کو، وہاں ہو لفظ ہے، منذ حرمہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما شربتو ہو، میں نے نہیں پیا اس کو، ہو ضمیر غائب کی ہے. اہل علم جانتے ہیں، ماشاءاللہ آپ تو جانتے ہی ہیں. معاویہ رضی اللہ عنہ بات کرنے والے ہیں اور کہہ رہے ہیں ما شربتو ہو. اب ہو ضمیر غائب کی دور کی طرف جاتی ہے، غائب کے لیے. اگر وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے برتن کے بارے میں کہتے نا تو کہنا تھا ما شربتو ھذا منذ حرمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہونا چاہیے تھا، ما شربتو ھذا ہونا چاہیے تھا. لیکن عربی عبارت بتا رہی ہے، اور اگر آپ مرزا صاحب کی بریکٹ کے بغیر بھی پڑھیں گے نا تو میں آپ کو ترجمہ اوپر سے دے کے سنا دیتا ہوں. یہ دیکھیے گا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پینے کے بعد وہ مشروب میرے والد کو پکڑایا اور انہوں نے فرمایا، تو انہوں نے فرمایا، جو پکڑا رہا ہے وہی فرما رہا ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب سے اس مشروب کو، اس سے اشارہ شراب کی طرف تھا، اور نفرت اس قدر زیادہ تھی کہ تذکرہ کرنا بھی پسند نہ کیا، نام لینا بھی پسند نہ کیا. جب سے اس مشروب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے تب سے میں نے کبھی اسے نوش نہیں کیا. پھر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ بھی بات فرمانے لگے کہ میں قریشی نوجوانوں میں سب سے حسین ترین اور خوبصورت دانتوں والا نوجوان تھا. یہ اب نہیں، جوانی کے دنوں میں بھی مجھے سب سے زیادہ پسند کیا تھا؟ دودھ ہی پسند تھا، جوانی میں بھی اور اب بھی، اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی مجھے ہمیشہ سب سے زیادہ پسند کیا رہا؟ دودھ. تو یہ دودھ پی رہے تھے، دودھ پکڑا رہے تھے اور شراب کی حرمت کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور کرنے والے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے. لیکن مرزا صاحب نے جان بوجھ کر بریکٹ لگائی. آپ والی بات جہاں ضرورت بھی نہیں تھی وہاں لگائی، اور جہاں اعراب کی ضرورت نہیں لگائی، اور حدیث کا غلط ترجمہ کر کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ شکوک و شبہات پیدا کیے کہ معاذ اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سر عام شراب پیتے تھے. بندہ ان سے پوچھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس دسترخوان پر بیٹھنے سے ہی منع کیا جہاں شراب پی جا رہی ہو، تو کیا بریدہ رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھے رہے؟ یہ ایک صحابی کی توہین کے بدلے ان کو ساداروں کی بھی ماننی پڑے نا، یہ مان جائیں گے. یعنی اصل ان کا مقصود یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کیسے بھی ہو سکے ذرا ان کی توہین کی جائے، اور یہ تصور نہیں کرتے کہ ایک صحابی کی توہین کرتے ہم کہاں کہاں تک توہین کر جاتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا دنیا میں ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں؟ 100 جھوٹ بول. تو یہ ایک صحابی کے ساتھ زیادتی کرتے کرتے ہزاروں صحابہ کے ساتھ یہ زیادتی کر جاتے ہیں، اور حدیثوں کا ترجمہ غلط، تحریف، چھپانا، جھوٹ بولنا، ضعیف روایتیں نقل کرنا، سب کے ساتھ بھر کے لیبل لگا دیا صحیح الاسناد احادیث کا. ویسے یہ ایک سادہ سی بات ہے کہ اگر مثال کے طور پہ اگر ہم فرض کرتے ہیں امیر معاویہ اگر وہ شراب پی بھی رہے تھے تو وہ حضرت بریدہ کے آگے کیوں کریں گے؟ یعنی ان کو بتائیں گے کہ میں شراب پی رہا ہوں. ایک لاجیکل سی بات ہے، بندہ اپنے گناہ کو چھپاتا ہے، بالکل چھپاتا ہے. ہاں، تو ایک آدمی اگر پی بھی رہا تھا تو وہ دوسرے کو کیا یہ بتانے کے لیے کہ میں پی رہا ہوں تو بھی پی لے؟ یہ واقعتاً عقل والی بات ہے، عقل والی بات ہے یہ تو. اور پھر بریدہ رضی اللہ عنہ کا اس کے اوپر کوئی کمنٹس بھی نہیں ہے.
بھائی اگر تو شراب پی رہا ہے ایسے ہے ایسے ہے ایسے کیوں کر رہے، انہوں نے بھی آگے کچھ بھی نہیں کہا. کچھ ایسی بات نہیں. تو ہمارا تو ایمان ہے کہ اگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے ایسی کوئی حرکت ہو رہی ہو تو وہ کم از کم منع تو کریں گے نا. باقی یہ بات سمجھ میں آتی ہے، جیسا کہ بعض میں نے دیکھا ہے مرزا کے جو فالوورز ہیں، بلائنڈ فالوورز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی پھر انہیں یہ وضاحت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی حضرت امیر معاویہ کو کہ جی جب سے اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اگر وہ یہ نہیں پی رہے تھے تو یہاں دودھ پی رہے تھے تو اس کی وضاحت کی ضرورت کیوں پیش آئی. تو بظاہر یہ لگتا ہے، بس میں آپ سے تصدیق چاہ رہا ہوں، کہ جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مخالفین نے ان کے بارے میں یہ بات مشہور کر دی تھی کہ جی شاید یہ کوئی نبیذ وغیرہ پیتے ہیں یا یہ کوئی شراب یا مسکرات وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنے گیسٹ کو یہ وضاحت دی کہ بھائی اگر اس قسم کی باتیں میرے بارے میں ہوتی ہیں تو آپ میرے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں تو دودھ نوش کرنے والوں میں سے ہوں، باہر جو لوگ ایسی غلط باتیں کر رہے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں. وہ مطلب دکھا بھی رہے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، لوگ جو باتیں کرتے ہیں کرتے رہیں. تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اچھا عالم دین ہو، اچھا حکمران ہو تو اس کے مخالفین ہوا ہی کرتے ہیں، اور ہر آدمی کے ساتھ کچھ نہ کچھ حاسدین ہوا ہی کرتے ہیں. تو یقیناً ان کے بھی مخالفین تھے اور اس طرح کی کبھی کبھی ہوائیاں اڑا دیا کرتے تھے. تو انہوں نے اپنے قریب والوں کو یہ واضح کر دیا کہ بھئی میں تو ہمیشہ دودھ ہی کو پسند کرتا ہوں. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ سے آپ نے کوئی چینل بھی بنایا ہوا ہے اس حوالے سے؟ جی ہم پہلے تو کافی دیر سے اس کے مخالف ہی رہے جی، لیکن ہم نے پھر یہ دیکھا کہ جس طرح ایک میڈیا کی جنگ جاری ہے نا، اور ہماری سادہ عوام جو ہے وہ علماء کے پاس پہنچنے سے اور مساجد میں آنے سے ذرا گھبرا بھی جاتی ہے، اور پھر بسا اوقات ہمارے بعد علماء جواب دینے سے بھی گھبرا جاتے ہیں. تو پھر ہم نے اس کے لیے ایک چینل بنایا الوی میڈیا کے نام سے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم الحمدللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عقیدت مندوں میں تو ہیں ہی ہیں، ہمارا سلسلہ نسب بھی علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا ملتا ہے. تو ہم علوی خاندانی اعتبار سے ہیں، تو ہم نے اسی نسبت کے ساتھ الوی میڈیا کے نام سے الوی چینل بنایا ہوا ہے. ماشاءاللہ سے کتنی کچھ ویڈیوز آپ نے تقریباً 150 کے قریب ویڈیوز ہم نے بنا دی ہوئی ہیں الحمدللہ. اس کے اندر الحمدللہ کافی زیادہ لوگ اس سے فائدہ مند اٹھا رہے ہیں، اور بہت زیادہ انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. تو اچھا اب یہ کتابچہ جو ہے وہ جنہوں نے حاصل کرنا ہو تو وہ انشاءاللہ سے اس فون پہ رابطہ کریں. جی اس کے اندر جو فون نمبر ہے اگر ہمارے ساتھ رابطہ کر لیں، پی ڈی ایف میں چاہیے پی ڈی ایف میں دے دیں گے، اور ویسے نیٹ پہ بھی جا کے اگر آپ ہمارے پرچے کا نام لکھیں گے تو آپ کو گوگل سے بھی مل جائے گا. تو ہم سے لینا چاہیں ہم سے لے لیں، واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں، فیس بک پہ رابطہ کر لیں، یوٹیوب کے اوپر اگر آپ آ کے کمنٹس میں بات کر دیں ہم انشاءاللہ اس وقت بھی دے دیں گے. تو جہاں ہوگا ہم انشاءاللہ ان کو ڈاک کے ذریعے پہنچا دیں گے. اگر وہ ہارڈ کاپی لینا چاہیں تو ہارڈ کاپی پہنچا دیں گے، اور اگر وہ سافٹ کاپی لینا چاہیں تو پی ڈی ایف ہم ان کو پہنچا دیں گے. جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت اچھی ماشاءاللہ سے آپ کے ساتھ نشست رہی. اللہ تعالیٰ آپ کو جو بھی آپ نے محنت کی ہے اس پہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور آپ کی اس محنت کو قبول کرے، اور اس کا فیض جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ عام کرے، پھیلائے. تو ناظرین ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آج کی ہماری بیٹھک کی یہ پہلی نشست تھی. انشاءاللہ سے نیکسٹ نشست میں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں ایک نئے عالم دین کے ساتھ، اور ان کی نئی ان کی جو بھی تحقیق ہے، جو ریسرچ ہے، اس کو آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.